البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم ماہ ذوالقعدہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگلا مہینہ ذوالحج کا مہینہ ہے۔ ماہ ذوالحج میں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر کے خوش بخت اور سعادت مند مسلمان ایک
عظیم الشان فریضہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں۔ اس مہینہ میں بیت اللہ میں حاضری دینے والے مسلمان بڑی کثرت کے ساتھ حج بیت اللہ کے عزم و ارادہ کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی فضیلت اور فضائل و مناقب اور اس کے ساتھ ساتھ حج بیت اللہ کی شرعی حیثیت اور مسائل اور سفر حج میں شرعی ہدایات و احکامات اور حج کا مسنون طریق، انشاءاللہ یہ سب باتیں بتدریج مرحلہ بمرحلہ ذکر ہوں گی۔ دنیا بھر میں مسلمان جہاں بھی بستے ہیں ان کے دلوں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ان دونوں مقدس و محترم اور متبرک شہروں کے لیے بے پناہ عقیدت، احترام، محبت اور الفت اور ان کے تقدس کے جذبات معزن ہیں۔ مکہ مکرمہ وہ شہر ہے کہ جس شہر میں اللہ کا حرمت والا گھر موجود ہے۔ وہ شہر کے جس کو جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اپنی انتہائی دل کی اتھا گہرائیوں سے نکلی ہوئی پرخلوص دعاؤں اور تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ آباد کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے اس شہر کی عظمت کو اس وقت کمال عروج تک پہنچا دیا کہ جب اس شہر مقدس میں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔
چنانچہ اسی حرمت والے گھر کے بارے میں فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ پہلا گھر جو کہ اللہ کی بندگی کے لیے مکہ مکرمہ میں بنایا گیا ہے، نہایت بابرکت مقام اور جہان والوں کے لیے ہدایت اور جہان والوں کے لیے رشد و ہدا کا مرکز ہے. تاریخی شواہد یہ بتلاتے ہیں کہ یہی مقام حضرت آدم صفی اللہ اور حضرت نوح علیہ السلام کی بھی جائے عبادت تھی. طوفان نوح کے بعد ایک بار پھر زمین کو اثر نو اللہ نے آباد فرمایا، تو اس مقام کی نشاندہی کرتے ہوئے رب العزت نے سرزمین عراق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چلایا، اور جبد الانبیاء شام و فلسطین کا سفر کرتے ہوئے اس مقام متعین پر تشریف فرما ہوئے. اور اس وقت اس مقام کی کیفیت یہ تھی، اور اس کیفیت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز سے نقشہ کھینچا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، انتہائی بے آباد اور بے آب و گیا وادی تھی. اس وادی میں حضرت ابراہیم اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ ہاجرہ اور ان کے شیرخوار لخت جگر حضرت اسماعیل، جو کہ عالم معصومیت میں اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں تھے، یہ 3 افراد کا قافلہ اس مقام پر پہنچتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اس مقام پر پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس وادی غیر ذی زرع میں میں نے ڈیرے لگائے ہیں، اے اللہ اب میں تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ یہاں اس مقام کو خیر و برکت اور سعادت عطا فرما. اور پھر اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو واپس پلٹ جانے کا حکم دیا. اب صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ یہ 2 نفوس اس مقام پر قیام پذیر ہوتے ہیں. اور پھر اللہ نے یہاں پر وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کہتا، اللہ نے پانی کا ایک کنواں جس کو آج ہم زمزم کے نام سے پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں، یہ کنواں یہاں پر اللہ نے جاری کیا. اور آہستہ آہستہ اس مقام پر آنے جانے والے، گزرنے والے قافلے اور مسافر رکتے اور ٹھہرتے، اور اللہ نے اس مقام کو آہستہ آہستہ ایک چھوٹی سی بستی کے اندر تبدیل کر دیا. پھر کچھ وقت کے بعد رب العزت نے دوبارہ اپنے خلیل کو یہاں پر آنے کا حکم دیا، اور حضرت ابراہیم
علیہ الصلاۃ والسلام پھر ایک بار اپنی اہلیہ اور اپنے شیرخوار بچے کے پاس واپس پلٹتے ہیں۔ اب اس چھوٹی سی بستی میں اللہ کا حکم یہ تھا کہ اے خلیل، حدیں میں بتاتا ہوں، مقام کا تعین میں کرتا ہوں، بنیادوں کی نشاندہی میں کرتا ہوں، اور میرے پیارے خلیل اس بستی کے اندر اب میری عبادت کے لیے ایک گھر بنائیے، میری عبادت کے لیے میرا گھر بنائیے۔ اور جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم اور اذن کے مطابق اس وادی غیر ذی زر میں اللہ کی اس حرمت والے گھر کی بنیاد رکھتے ہیں، اور سبحان اللہ، جد الانبیاء خلیل الرحمن معمار کعبہ بنتے ہیں۔ بیٹا معصوم نقطۂ جگر بڑی مشقت کے ساتھ اپنے باپ کا ساتھ دیتا ہے اور اپنے باپ کی اعانت اور مدد کرتا ہے، اور دونوں باپ بیٹا مل کر اللہ کے گھر کو بناتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر شروع کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا بھی کرتے ہیں کہ رب اجعل ھذا بلدا آمرا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اور قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ کو دوسرے مقام پر ان لفظوں میں ذکر کیا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ، اس شہر کو بلدہ امین بنا دے، امن والا شہر بنا دے، اور اے میرے اللہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ کی عبادت کے لیے گھر بناتے وقت حضرت ابراہیم نے جو تصور اس عبادت گاہ کا پیش کیا وہ تصور توحید ہے، وہ عقیدہ توحید کا تصور ہے۔ عبادت گاہ وہی ہو سکتی ہے جہاں سے اللہ کی توحید کے چشمے پھوٹے، جس مقام سے آوازائے شرک بلند ہوتا ہو، جس مقام سے اللہ کی توحید کے کلموں کی نفی ہوتی ہو، وہ عبادت گاہ یا مسجد تو نہیں کہلا سکتا، وہ کچھ اور ہی اس کا نام رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدیں وہ مقام ہے جو خالص اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے تعمیر کی جاتی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اور سنو، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس مسجد کا حق یہ ہے کہ اس میں صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس میں اللہ کی بندگی کی جائے۔ عقیدہ توحید کی نعمت صاف اور شفاف ذہنوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جن ذہنوں کے اندر گندگی اور آلودگی ہو، جن ذہنوں کے اندر محض اپنا مفاد ہو، جن ذہنوں کے اندر محض حلوے اور چاولوں اور کھیر کی پلیٹ ہو، اور جو لوگ محض کھانے پینے کے لیے اپنے تمام عقائد کو، تمام خصوصیات کو، تمام امتیازات کو بالائے طاق رکھ دیں، ان ذہنوں کو، ان دلوں کو، ان
ان لوگوں کو عقیدہ توحید کی نعمت نصیب نہیں ہوتی. آئیے ذرا بیت اللہ کے اندر چلتے ہیں. رب العزت سورہ قریش نازل کرتے ہیں. قریشیوں کو اللہ اپنے انعامات یاد دلاتے ہیں اور قریشیوں کو اللہ اپنے احسانات سے یاد کروا کر اس طرف ان کی توجہ مبذول کرواتے ہیں. فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. بیت اللہ سامنے، لیکن کہا عبادت بیت اللہ کی نہیں ہے، عبادت اس گھر کی نہیں ہے، بلکہ فلیعبدوا رب ھذا البیت، عبادت اس رب کی ہے جو اس گھر کا بھی مالک ہے. بیت اللہ سامنے بھی ہو تب بھی اس کے لیے تصور عبادت نہیں. تصور عبادت اس گھر کے رب کے لیے ہے. فلیعبدوا ھذا البیت نہیں کہا، فلیعبدوا رب ھذا البیت، عبادت اس گھر کے رب کے لیے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی عقیدہ توحید پر بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی، پتھروں کی، غیر اللہ کی بندگی اور پرستش سے محفوظ رکھنا، اور میرے اللہ ہمیں اپنے ماں سوا غیر کی عبادت سے بچا لینا. حضرت ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ کو بھی ذکر کرتے ہیں. اور ذرا سنیے قرآن کے الفاظ کو اللہ نے کس طرح خلیل الرحمان کے تصور توحید کو قرآنی الفاظ کی شکل میں ڈالا ہے. حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. اے میرے اللہ، میں اس لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان بتوں اور پتھروں کی اور غیر اللہ کی عبادت اور پرستش نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اور رائے حق سے برگشتہ کر دیا ہے. اس لیے میرے اللہ، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو صرف اپنی ہی عبادت کی توفیق عطا فرمانا اور اپنے ماں سوا کسی کی عبادت اور بندگی سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرمانا. اپنی بھی فکر، اپنی اولاد کی بھی فکر، آنے والی نسلوں کی نجات اور ان کے عقیدہ اور ان کے فکر اور ان کے تصور اور ان کے فلسفہ توحید کی بھی فکر. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرتے ہیں اور ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام کے لیے، اس شہر کے لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں 10 بدعا ہیں. خلیل الرحمان اور آپ کے لخت جگر دونوں باپ بیٹا اللہ کی بارگاہ میں 10 بدعا ہیں. اور مقام کون سا، عمل کیسا؟ مقام وہ ارض مقدس کہ جس ارض مقدس کی تقدیس کا مقابلہ دنیا کا کوئی خطہ نہیں کر سکتا، اور عمل معمار کعبہ کی حیثیت سے بیت اللہ کی تعمیر کا عمل ہے. اس عمل کی کیفیت میں اس مقام پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اور کہتے کیا ہے کہ
کہتے ہیں رب اجعل ھذا بلدا آمنا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اللہ اس شہر کو جائے امن بنا دے، اس شہر کو دار الامن بنا۔ اس دعا کو نہ صرف سنا بلکہ قبول بھی فرمایا۔ اسی لیے دوسرے مقام پر فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا ومن دخلہ کان آمنا ومن دخلہ کان آمنا۔ فرمایا ہم نے اس مقام کو یہ عزت عطا فرمائی کہ جو یہاں پر پہنچ گیا اسے امن مل گیا، اسے سکون، عافیت اور سلامتی مل گئی، وہ ہر قسم کے ظلم سے، انتقام سے، بدلے سے محفوظ کر لیا گیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس مقام کو دار الامن قرار دیتے ہوئے قسم اٹھا کر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین وہذا البلد الامین وہذا البلد الامین۔ مجھے اس امن والے شہر کی قسم، بلدائے امین کی قسم، رب العزت نے اس شہر کو دار الامن اور جائے امن قرار دے کر فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہر کسی کو امن، ہر کسی کو سلامتی اور تحفظ یقیناً نصیب ہوتا ہے، اور جو شخص اس مقام کے امن کو فتنہ و فساد میں بدلنے کی کوشش کرے گا، رب العزت نے اعلان فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو شخص بھی یہاں کے امن کو تاہ و بالا کرنے کی کوشش کرے گا، فرمایا ہم اس کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ اس لیے کہ اس مقام کو ہم نے اپنے خلیل کی دعا کے نتیجہ میں جائے امن بنایا اور دار الامن بنایا۔ اور ساتھ ساتھ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہاں جو لوگ آباد ہو، یہاں کے رہنے والوں کو بہترین روزی عطا فرما، پھلوں کی روزی عطا فرما، ثمرات کا رزق عطا فرما۔ اللہ اکبر! کہاں پہاڑ اور پہاڑوں کی سیاہ چٹانیں، جہاں دور دور تک سبزے کا نام و نشان نہیں، جہاں پر کسی بھی پیداوار کا بظاہر اس وقت کوئی امکان نہ تھا، یہ دعا اللہ نے نہ صرف قبول کی بلکہ آج تک یہ دعا اپنی تمام تر برکات کے ساتھ وہاں پر عیاں نظر آتی ہے۔ اللہ اہل مکہ کو اور مکہ میں بسنے والوں کو نہ صرف کہ پھل موسم کے مطابق بلکہ بے موسم بھی عطا فرماتا ہے، قسم قسم کے، رنگا رنگ کے، دنیا کے کونے کونے میں پیدا ہونے والے تازہ تازہ عمدہ اور بہترین پھل وہاں آپ کو ملیں گے۔ اور یہ نہیں ہے کہ لوگ زیادہ ہو گئے، بھیڑ بڑھ گئی، اجدام زیادہ ہو گیا تو کسی چیز کی کمی، یہ نہیں، بلکہ جو اللہ کے بندوں کی کثرت ہوتی جاتی ہے، اللہ اپنے رزق میں بھی اضافہ کرتا جاتا ہے۔ حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی ناگفتہ بے کیوں نہ ہو، جنگ ہو یا امن ہو، کسی قسم کے حملہ آور کا خطرہ ہو یا کوئی حادثہ رونما ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے،
اللہ اپنے وعدوں کے مطابق اہل مکہ کو اپنے انعامات سے مالا مال کرتا ہے۔ خلیل الرحمان نے دعا کے اندر ایک شرط تخصیص والی آیت کی کہ اللہ ان کو رزق عطا فرما من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو تیری ذات پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں، اللہ صرف انہیں کو دینا۔ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ۔ اے میرے خلیل، یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں ماننے والوں کو دوں اور نہ ماننے والوں کا رزق بند کر دوں۔ اے میرے خلیل، ایسے نہیں ہوگا۔ جہاں میں اپنے ماننے والوں کو دوں گا وہاں اپنے منکروں کو بھی دوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا یہ برتاوا، ان کا یہ فائدہ، ان کا یہ کھانا پینا مختصر اور محدود وقت کے لیے ہے اور پھر وہ میرے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لیکن دنیا کی زندگانی میں جہاں میں اپنے ایماندار بندوں کو عطا کروں گا وہاں ان ہمارا نہیں ہے۔ فرمایا میں رب المومنین ہی نہیں بلکہ میں رب العالمین ہوں، میں سب کو دینے والا ہوں۔ یہ میری شان کے خلاف ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس مقام کو حضرت ابراہیم کی دعاؤں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے وہ خیر و برکت عطا فرمائی کہ جو دنیا کے کسی خطے کو نصیب نہیں ہو سکے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس مقام کے بارے میں فرمایا کہ وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے بیت اللہ کو مثابۃ للناس بنایا، وَأَمْنًا اور امن کا مقام بنایا، لوگوں کے لیے بے پناہ حصول ثواب کی جگہ اور لوگوں کے بار بار لوٹنے اور پلٹنے کی جگہ۔ جو ایک بار آتا ہے اس کے دل میں اللہ کے گھر کی محبت اور کشش اس قدر موزن ہو جاتی ہے کہ اس کا دل بیت اللہ کی محبت کے اندر اسی کی طرف کھنچا ہوا رہتا ہے اور اس کی ہر وقت یہ خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ اللہ تو مجھے پھر موقع عطا فرما تاکہ میں تیرے گھر کی چوکھٹ پہ اپنا سر رکھ کر کے تیری بارگاہ میں اظہار بندگی بجا لاؤں اور تیری رحمتوں اور برکتوں سے، تیرے جود و کرم کے بہتے ہوئے دریا سے اپنے آپ کو سیراب کروں۔ فرمایا کہ ہم نے اس بیت اللہ کو مثابۃ للناس اور جائے امن بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو ہم نے جائے نواز بنایا اور یہی حکم دیا کہ یہی مقام ہے، یہی ایک مصلی ہے جس پر قیامت تک کی انسانیت کو اور قیامت تک کے ایمانداروں کو مجتمع کر دیا گیا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے یہ عہد بھی لیا کہ ان طاہر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اے میرے ابراہیم اور ابراہیم کے لخت جگر اسماعیل، آپ دونوں اس گھر کو خالص میری عبادت کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں، اور یہاں پر عبادات کی یہ تمام اقسام میری ذات کے لیے ہی مختص اور مخصوص ہونی چاہیے۔ یہ دعائیں اور ان دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالی کا لطف و کرم اور عنایات، اور پھر ایک اور انداز بھی اس مقام پر دعا کا، بلکہ یہ دعا اللہ نے بطور خاص اپنے ان بندوں کی زبان سے ادا کروائی۔ دونوں بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے، باپ اور بیٹا اس عظیم الشان گھر کی تعمیر میں
ہمہ مصروف و مشغول ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی زبان پر جو الفاظ ہیں رب العزت نے اس کو قرآن میں اس طرح ذکر کیا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھاتے ہیں تو زبان سے کہتے ہیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ یہ ہے مومن کے عمل کے بعد اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کہ اے ہمارے پروردگار، ہم یہ عمل کسی ریا کے لیے نہیں کر رہے، شہرت کے لیے نہیں کر رہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، ہم یہ عمل کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ فقط تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اے رب العزت، ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ نیت کا یہ اخلاص جہاں موجود ہوگا وہاں اس عمل کا اجر وہ اجر ہے کہ جس اجر کو سرور کائنات نے بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد اللہ کے لیے بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ اس عمل کا معاوضہ، صلہ اور بدلہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے کو جنت کی صورت میں ملتا ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اپنی زبان سے اپنے اس عمل کی قبولیت کے لیے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے، عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری طرف سے اس عمل کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم نے تیرے حکم کے مطابق تیرا گھر بنایا، اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی ہے۔ رب العزت ہماری اس محنت کو، ہماری اس کوشش کو اور ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم۔ اللہ، عمل کرنا ہمارا کام اور عمل کی قبولیت کے لیے دعا کرنا ہمارا کام۔ دعا کو سننا تیرا کام، قبول کرنا بھی تیرا کام۔ دلوں کے بید، دلوں کے ارادے اور نیتوں کے اخلاص کا علم بھی تو ہی رکھتا ہے۔ اے ہمارے رب، اپنی رحمت اور فضل و کرم سے ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی بنیادوں پہ کھڑے ہیں۔ اللہ اللہ، بیت اللہ کی بنیادوں پہ کھڑے ہیں، اور بیت اللہ کی بنیادوں پہ کھڑے ہو کر دونوں باپ بیٹا یہ دعا بھی کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دونوں باپ بیٹا کہتے ہیں اللہ وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہم دونوں کو اپنا مطیع بنا لے۔ او مسلمانوں ذرا کان کھول کر آنکھیں کھول کے بات سنو۔ دونوں باپ بیٹا کہتے ہیں وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا لے، اللہ ہم دونوں کو اپنا مطیع بنا لے، اللہ ہم دونوں کو اپنا تابع فرما بنا لے، اللہ ہم دونوں کو اپنے سامنے گردن جھکانے والا بنا دے۔ مسلمان، ان سے بڑا مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی کہتے ہیں وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہم دونوں کو اپنا مطیع بنا لے۔ مانا یہ کہ اللہ ہم پہلے ہی تیرے مطیع ہیں اور تیرے سامنے اپنی گردن جھکانے والے، تیرے حکموں کو تسلیم کرنے والے، جس طرح کہ اللہ نے دوسرے مقام پہ یان تھوڑا سا آگے چل کے فرمایا
فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. جب ابراہیم کو اس کے رب نے خطاب کر کے فرمایا میرے پیارے ابراہیم، عرض کی جی میرے رب، فرمایا اسلم، مطیع ہو جا. تو ابراہیم عرض کرتے اسلمت لرب العالمین. میرے اللہ، ابراہیم تو پہلے ہی تیرا تابعدار اور وفادار اور فرمان بردار ہے. میرے اللہ میں مسلمان. لیکن یہاں بھی دونوں باپ بیٹا اپنے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مطیع بنا لے. وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، اللہ ہم دونوں کو اپنا مطیع بنا لے. مانا یہ کہ اللہ ہم پہلے ہی تیرے مطیع ہیں، لیکن ہمیں اپنی اطاعت میں وہ کمال عطا فرما دے کہ ہم لوگوں کے لیے تیری اطاعت میں نمونہ بن جائیں. اور بنے نہ بنے، آئے نہ ذرا پھر بات وادی منا کی طرف جاتی ہے. باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا ہوا ہے. دونوں باپ بیٹا وادی منا میں موجود، بیٹا پیشانی کے بل گرا ہوا، باپ کے ہاتھ میں تیز دھار چھری ہے اور آسمانوں سے آواز آتی ہے فلما اسلما. یہ ہے اطاعت، اس کو کہتے ہیں، اس کو مسلم ہونا کہتے ہیں. یہ ہے مسلمان. فلما اسلما وتلہ للجبین. دونوں باپ بیٹا ہمارے حکم کو پانے کے بعد سر تسلیم خم کر لیتے ہیں. باپ بھی مسلمان کہ اللہ تیرا حکم یہ ہے کہ بیٹے کی گردن کاٹ دے. اللہ اگر تو میرے بیٹے کی قربانی مانگتا ہے تو ابراہیم تیرا تابعدار ہے. اور جب بیٹے نے سنا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی گردن کٹوا دوں، تو ننھا سا معصوم بیٹا کہتا اللہ اگر تیری رضا اس میں ہے کہ میں اپنا گلا کٹوا کے تجھے راضی کروں تو میرے اللہ اسماعیل تیرا مطیع، تیرا فرما بردار اور مسلمان ہے. دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے وادی منا میں جا پہنچتے ہیں اور باپ بیٹے کو پیشانی کے بل گراتا ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل گرا لیا، چھری ہاتھ میں پکڑی، بیٹا گردن کٹوانے کے لیے حاضر. یہ ہے مسلم. باپ بیٹے کی گردن کاٹنے کے لیے موجود، یہ ہے مسلم. اللہ ان دونوں مسلمانوں کے اسلام کا، ان کی مسلمانی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین. دونوں مسلمان ہو کر ہمارے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر یہ قربانی دینے اور پیش کرنے کے لیے وادی منا میں پہنچے. ہم نے دونوں کو مسلمان پایا اور وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نے آواز دی اے میرے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا، ہم نے دنیا والوں سے منوا لیا کہ ابراہیم سچا اور کھرا تابعدار اور مسلم ہے. کیوں نہ ہو دعا جو کر رہے اے اللہ ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا مطیع بنا لے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اے رب العزت
ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان گروہ پیدا کرنا. اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت ہو جو تیری مطیع اور تیری فرما بردار ہو. اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کیا. اللہ نے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے سر پہ بھی تاج نبوت پہنایا. دوسرے لخت جگر حضرت یعقوب کے حضرت اسحاق کے سر پہ بھی اللہ نے تاج رسالت پہنایا. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کے سر پہ بھی اللہ نے تاج نبوت پہنایا. حضرت یعقوب کے لخت جگر حضرت یوسف کے سر پہ بھی اللہ نے تاج نبوت پہنایا. اور آل ابراہیم میں سے اللہ نے حضرت داؤد کو نبی بنایا, حضرت سلیمان کو نبی بنایا, حضرت زکریا کو نبی بنایا, حضرت یحییٰ کو نبی بنایا, حضرت ایوب کو نبی بنایا, حضرت یونس کو نبی بنایا, حضرت موسیٰ ہارون کو نبی بنایا, حضرت عیسیٰ کو نبی بنایا. اور پھر آل ابراہیم میں سے خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ کو بھی اللہ نے کائنات کا امام بنایا. دعا جو کی تھی کہ اے اللہ میری اولاد میں سے بھی ایک گروہ ایک جماعت اپنے تابع داروں کا اور مسلمانوں کا پیدا فرما. اور ساتھ ساتھ ایک اور دعا بھی کہتے ہیں وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا. اللہ تیرا گھر تو بنا لیا, اب تیری عبادت بھی تیرے گھر میں کرنی ہے. مولا کریم ہمیں پتا نہیں کہ کس طرح عبادت کریں تو تو راضی ہوگا. اللہ ہم تیرے پیغمبر ہو کر کے بھی تیری عبادت میں تیری رضا کے طلبگار ہیں, اس لیے کہ ہم اسی طرح عبادت کرنا چاہتے ہیں جس طرح تو پسند کرے. اپنی مرضی کی عبادت نہیں ہے, مرضی والی عبادت نہیں. کہتے ہیں جیسے مرضی ہے جی, پڑھو صحیح جیسے مرضی. یہ مرضی کرنی تھی تو نبیوں کا مقصد کیا رہا, نبیوں کے آنے کا مدعا کیا رہا. اپنی مرضی نہیں کرنی. مسلمانوں, نبی اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے, نبی اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے, اور امت نبی کے طریقے کے تابع ہوتی ہے. نبی اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے اور امت نبی کے طریقے کے تابع ہوتی ہے. یہ تیسری دنیا کا مطلب ہے کہ جیسے مرضی ہے کرو, یا مرضی نہیں چلتی. دیکھیں نماز پڑھی آمنہ کے لال نے, نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی اور تاکید فرماتے ہوئے فرمایا نماز پڑھو, اگر چھوڑو گے تو کافر بن جاؤ گے. نماز کا ترک شرک ہے, نماز کا چھوڑنا کفر ہے, نماز کا انکار کفر ہے, نماز کا ترک فسق ہے, نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے. یہ باتیں گئیں اور ساتھ فرمایا سنو پڑھو لیکن صلو کما رأیتمونی اصلی. میں اللہ کا رسول ہوں, میرا اللہ مجھے بتلا رہا ہے, میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھا رہا ہوں, گویا کہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں, اور تمہیں یہ حکم ہے میں تمہیں پابند کرتا ہوں. میرے امتیوں, اپنی مرضی والی نماز نہیں پڑھنی بلکہ آمنہ کے لال کی سنت والی نماز پڑھنی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز پڑھو اس طرح پڑھو میرے صحابیوں جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. حج کی باری آئی, آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے ہوئے ہیں, مکے میں ہیں, اعلان ہوتا ہے خذوا عنی مناسککم. لوگوں میرا حج ہے, پتہ نہیں آئندہ اس طرح ہم جمع ہوتے ہیں یا نہیں, پتہ نہیں میری زندگی وفا کرتی ہے یا نہیں, پتہ نہیں پھر آئندہ ہم اس طرح اکٹھے حج کر سکتے ہیں یا نہیں. اس لیے مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو, حج کا طریقہ سیکھ لو, مناسک حج مجھ سے لے لو. منا میں جاتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے صبح اور شام اعلان ہوتا ہے, دن اور رات اعلان ہوتا ہے, مرحلہ بمرحلہ اعلان ہوتا ہے خذوا عنی مناسککم
مناسککم، عرفات میں جاتے ہیں تو فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم، مزدلفہ میں لوٹتے ہیں تو فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم، دوران سفر اعلان ہوتا ہے، بار بار ارشاد ہوتا ہے خذوا عنی مناسککم، لوگوں میرے طریقوں کو دیکھ لو، میری سنتوں کو دیکھ لو، میری اداؤں کو دیکھ لو، میرے انداز کو دیکھ لو، میرے اطوار کو دیکھ لو، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ اللہ نے کسی اور کو نہیں بنایا، نمونہ آمنہ کے لال کو بنایا، کسی کو نمونہ نہیں بنایا، نہ کسی پیر کو، نہ فقیر کو، نہ مرشد کو، نہ مولوی کو، نہ خطیب کو، نہ واعظ کو، نہ عالم کو، نہ پیشوا کو، نہ امام کو، نہ فقیہ کو، حتیٰ کہ اللہ نے آمنہ کے لال کے آنے کے بعد نہ موسیٰ کو نمونہ بنایا، نہ عیسیٰ کو نمونہ بنایا، نہ آدم کو نمونہ بنایا، نہ نوح کو نمونہ بنایا، آمنہ کے لال کے آنے کے بعد سب نمونے ختم ہو گئے، اب قیامت تک کے لیے کوئی اسوہ ہے، کوئی نمونہ ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عرض کرتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہم نے تیرا گھر بنایا، اب تیرے گھر میں عبادت کرنی ہے، مولا کریم ہمیں اپنی عبادت کا طریقہ بھی تو ہی سکھا دے، تو ہی بتا دے، تو ہی دکھا دے کہ کس طرح ہم تیری عبادت کریں تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ کریم ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، مولا کریم ہمارے اوپر متوجہ ہو جا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ کہا ابراہیم کچھ اور بھی ہے، کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ اللہ اللہ، ایک اور دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ مکے کو آباد کر دیا، بیت اللہ کی بنیاد رکھ دی، تیرے گھر کو بنا دیا، اللہ تیرے گھر کو بنانے والا ابراہیم ہے، اللہ اس گھر کو بسانے اور آباد کرنے والا ایک پیغمبر اور رسول بھی پیدا فرما دے۔ دونوں باپ بیٹا دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ یہاں پر جو لوگ آباد ہوں گے رب کبریا اپنی رحمت اور فضل و کرم کے ساتھ اس شہر کے باسیوں میں سے، یہاں کے آباد لوگوں میں سے ایک رسول پیدا فرما دے، اللہ جو انہی میں سے ہو، اللہ جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ وہ رسول پیدا فرما جو ان لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، آیتیں تیرے حکم سنائے، تیرا قرآن سنائے، تیری آیتیں سنائے، رب کبریا ان کو حکمت، حدیث اور سنت کا درس دے، رب العزت ان کے دلوں کو پاک کرے، اے اللہ ان کو علم و حکمت کا درس دے، ان کا تزکیہ نفس کرے، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے اور اس شہر کے اندر ایک رسول پیدا فرما، اس رسول سے مراد مطلوب اور مقصود خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ اس شہر کو خلیل اللہ نے بنایا، اب آ کر محمد الرسول اللہ نے بسایا۔ اس شہر کی عظمت پہلے بھی مسلم، لیکن اللہ نے ذات مصطفیٰ کی وجہ سے، اپنے حبیب کے پیدائشی شہر ہونے کی وجہ سے اس شہر کو اور زیادہ عظمتیں عطا فرمائی۔ لوگوں یہ مکہ ہے، یہ مکرمہ ہے، یہ معظمہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ بلدہ امین ہے، یہ ام القریٰ ہے، یہ بلدہ طیبہ ہے۔
اور یہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں رحمت خداوندی کے سمندر موجزن نظر آتے ہیں. ذرا دیکھیں تو صحیح بیت اللہ میں یہ وہ حتیم ہے جو بیت اللہ کا حصہ ہے. حتیم کے اوپر میثاب رحمت نظر آ رہا ہے. ایک کونے میں حجر اسود ہے. حجر اسود کے ساتھ وہ ملتزم ہے کہ جس سے سینہ چمٹا کر کے اور رخسار رگڑ کر کے اللہ کی رحمت کے ساتھ گناہگار اپنے گناہوں کو دھو دیتے ہیں. یہ میثاب رحمت، یہ ملتزم، یہ حجر اسود، یہ مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم، یہ رکن یمانی، یہ رکن شامی، یہ رکن عراقی. اور پھر ذرا ادھر چلے نا، آپ کو چاہے زمزم نظر آئے گا، آب زمزم کا ابلتا ہوا کنواں نظر آئے گا. ایک کونے میں صفا ہے، مروہ ہے، اور ذرا پھر بیت اللہ سے باہر نکلے نا، منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے. منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، رحمت کی برسات ہے. آگے جبل رحمت ہے، جبل نور ہے، غار ہرا ہے، غار ثور ہے. یہ اللہ کی نشانیاں، یہ مکے کی عظمتوں کے گواہ ہیں. اور سبحان اللہ، ذرا اس مقام پر جائیں نا اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو تو پھر عرش والے کی رحمت کو برستا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. یہی وہ مقام ہے. حضرت فرماتے ہیں گھر میں نماز پڑھو، ایک نماز کا ثواب ملتا ہے. محلے کی مسجد میں نماز پڑھو، اللہ 25 نمازوں کا ثواب دیتا ہے. اور جامع مسجد میں نماز پڑھو، اللہ 50 نمازوں کا ثواب دیتا ہے. مسجد اقصی میں نماز پڑھو، 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. مدینہ کی مسجد نبوی میں نماز پڑھو، 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور یہاں بیت اللہ میں ایک نماز پڑھو، اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے. 1,00,000 نماز کا ثواب. اس لیے کہ اس شہر کو، اس گھر کو خلیل اللہ نے بنایا، اور اس شہر کی برکتوں میں اضافہ اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا. اسی لیے آقا اعلان کرتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں سنو، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، مسجد الحرام و مسجدی ھذا و مسجد الاقصی. لوگوں اگر ثواب کی نیت سے اپنے گھروں سے نکلتے ہو تو 3 مقامات کا ثواب کی نیت سے صبر کرنے کا ارادہ کر کے نکلو، اور انہی 3 مقامات کی اجازت میں اللہ کا حبیب تمہیں دیتا ہوں. کتنے مقام؟ 3. فرما 3 مقامات کا ثواب کی نیت سے صبر کرنا جائے. اب وہ کون کون سے ہیں؟ ایک بھائی کہنے لگا ایک تو ہے اجمیر، دوسرا ہے کوٹ مٹھن، تیسرا ہے چاچڑا شریف. کیوں جی؟ یہی ہے نا کہ چاچڑ وہاں مدینہ جیسے دے کوٹ مٹھن بیت اللہ، مدینہ بھی ہے اور بیت اللہ بھی ہے. اور عقل پہ ماتم کرے، گستاخ ہمیں کہتے ہیں، لیکن انہوں نے مدینہ بھی اپنا بنایا ہوا اور مکہ بھی اپنا بنایا ہوا. مکہ بھی اپنا، مدینہ بھی اپنا. اور خدا بھی ظاہر دے وچ میرا پیر فریدن تے باطن دے وچ خدا بھی کر. باقی رہے رسول تو ان کی تو بات ہی کیا ہے، جب چاہے بلا لیں، جب چاہے واپس بھیج دیں، جب چاہے حاضر کر لیں. جس طرح جنوں والی سرکار جنوں کو حاضر کرتی ہے، جن حاضر، یہ جب چاہے حاضر کر لیں. اور گستاخ ایک اندھا تھا، اندھا نبینا، وہ سارے جہان کی نقلیں اتارتا تھا.
کسی کی نقلیں، ہر کسی کی نقلیں۔ کسی نے کہا کہ میاں جی خود اندھے ہو لوگوں کی نقلیں اتارتے ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ کہا کمال ہی یہ ہے کہ میں اندھا ہو کے نقلیں اتارتا ہوں، اگر آنکھیں ہوتی تو نقالی کرتے ہوئے اپنی شکل دیکھا تو شرم تو آ جاتی، اب مجھے شرم ہی نہیں آتی، آنکھیں نہیں ہے، آنکھوں کی نعمت سے محروم ہوں، اس لیے بے شرم ہو کر میں سارے جہان کی نقلیں اتار رہا ہوں۔ یہی حال ہے یار لوگوں کا، خود جب چاہے رب کو عرش سے اتارے، جب چاہے چاچر کو مدینہ بنا لے، کوٹ مٹھن کو مکہ بنا لے، جب چاہے نبی کو گھر بلا لے، جب چاہے واپس لٹا دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے کہ یہ عقل کے اندھے، عقیدے کے اندھے، نہ ان کو قرآن نظر آتا ہے نہ حدیث مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ جس کو قرآن نظر آئے، جس کو حدیث مصطفیٰ نظر آئے، اس کے عقیدہ و عمل کا اتنا دیوالیہ کبھی نہیں ہوا۔ تو سرکار نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، نہ رخت سفر باندھا جائے مگر 3 مقامات کا، 3 مقامات پر جانے سے اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ 3 مساجد میں، مساجد میں، مساجد میں، یاد رکھو مقابر میں نہیں، مساجد میں، مقابر میں نہیں، مساجد میں، مقابر میں نہیں، مساجد میں۔ بعض لوگ مقابر پرست، بعض لوگ اکابر پرست، ہم کہتے اکابر پرستی بھی شرک، مقابر پرستی بھی شرک۔ اگر کوئی صحیح راستہ ہے تو وہ اللہ کے حوالے اپنی گردن کر دینے کا راستہ ہے، جس میں نہ اکابر پرستی آتی ہے نہ مقابر پرستی آتی ہے۔ فرمایا اللہ تو شد الرحال الا الی ثلاثه مساجد، نہ رخت سفر باندھا جائے 3 مساجد کا، ثلاثه مساجد، مساجد، مساجد کا، مقابر کا نہیں بلکہ مساجد کا۔ حضرت وہ کون کون سی مسجدیں ہیں؟ فرمایا مسجد الحرام، ایک تو مسجد حرام ہے جو گھر سے سفر کر کے مسجد حرام کی طرف آتا ہے، اب مسجد حرام میں پہنچ کر ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اسے 27 لاکھ نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِي هَذَا، یہ دوسری میری مسجد، محمد الرسول اللہ کی مسجد، مدینے کی مسجد نبوی، سرکار طیبہ کی مسجد نبوی، وہ مسجد